کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آدمی اگر سود سے بچ بھی جائے تو اس کے دھوئیں سے نہیں بچ پائے گا. ایسے حالت تو ہیں، کھلے طور پر نہیں صحیح لیکن کہیں نہ کہیں سے سود آ کر گھیر لیتا ہے. میں صرف سود کی بات نہیں کرتا، میں آپ سے 2-3 باتیں کرتا ہوں. کاروبار کو حرام کرنے کے لیے صرف سود ہی نہیں ہے، اگر ہم کاروبار میں جھوٹ بولتے ہیں وہ بھی اس کو حرام کرتا ہے، اگر ہم کاروبار میں دھوکہ دیتے ہیں وہ بھی اس کو حرام کرتا ہے، اگر ہم کوالٹی غلط دیتے ہیں، جو کوالٹی ہم نے بتائی ہے وہ نہیں دے رہے، دوسری چیز دے رہے تو بھی اس کو حرام کرتا ہے. دیانت، امانت، سچائی، وعدے کی پابندی، یہ جز آ گیا تو میں ذرا اس پر آپ کے 1-2 منٹ لوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ تجارت کے میدان میں ہم مسلمان، اب آج کل کوئی راز تو ہے نہیں اس لیے بے تکلف بات کرنے میں کوئی حرج نہیں. بعض لوگ سوچتے ہوں گے شاید کہ یہ مسلمانوں کے پیچھے پڑا رہتا ہے. میری یہ ہے کمی کہ میں زیادہ تر گفتگو اپنے ہی معاملات پر کرتا ہوں، اپنے لوگوں کے معاملات پر، مگر ظاہر ہے کہ اس کا مقصد مسلمانوں کو بدنام کرنا نہیں ہے، مسلمانوں کو اچھا بننے کی دعوت دینا. ٹھیک ہو جائیں ہم لوگ، حالات جو ہیں وہ اچھے نہیں ہیں. ہمارا جو کاروبار ہے، ہم میں کتنے لوگ ہیں جو، سود کی بات ابھی میں نہیں کر رہا ہوں، سود سے ہٹ کر بات کر رہا ہوں، باقی معاملات جو ضروری ہیں تجارت کے لیے ان کی پاسداری کرتے ہیں. اور اگر میں یہ کہوں تو برا مت مانیے گا کہ وہ اصول تجارت کے جن کی پابندی ہم سے زیادہ غیر کرتے ہیں. کیا ایسا نہیں ہوتا؟ عام طور پر کیا ایسا نہیں ہوتا کہ ایک سامان آپ ہماری دکان سے لیں تو کوالٹی گھٹیا ملتی ہے اور غیر کی دکان سے لیں تو کوالٹی اچھی ملتی ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا؟ کیا یہ تجربہ نہیں ہوتا کہ آپ اپنے بھائی کی دکان پر جاتے ہیں اور اس سے 2-4 چیزیں دیکھنے کو مانگتے ہیں تو تھوڑی دیر میں اس کو غصہ آ جاتا ہے، اور دوسرے کی دکان پر جاتے ہیں تو 50 چیزیں دکھانے کے بعد بھی اگر آپ واپس جائیں تو وہ معذرت کرتا ہے کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا؟ کیا یہ سچائی نہیں اس زمانے کی؟ یعنی سوچیں ذرا، دینی پہلو سے ہٹ کر دنیاوی اعتبار سے جو بالکل عقلی باتیں ہیں. یہ بات یاد رکھیں، تجارت کی کامیابی کے لیے مسلمان ہونا شرط نہیں ہے، ورنہ تو کسی بھی کافر کی تجارت نہ چلتی. یہاں تو معاملہ الٹا ہے، بلکہ پیسہ اور مال دینے میں اللہ تعالیٰ کا معاملہ کچھ اور ہے. قرآن میں یہ بات بیان کی گئی ہے. حالانکہ مسلمانوں پر پابندی نہیں ہے کہ کتنا کمانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ پیسے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ وَزُخْرُفًا. اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ ایک ہی راستے پر چل پڑیں گے، سمجھیں گے یہی راستہ ٹھیک ہے کفر کا، اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا تو ہم کافروں کو اتنا دیتے کہ ان کے گھروں کی چھتیں اور ان کے گھروں کے زینے اور ان کے گھروں میں پڑی ہوئی مسہریاں، آرام کرسیاں اور ان کے گھروں کے دروازے چاندی کے ہوتے اور سونے کے ہوتے. اتنا دیتے ہم ان کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے ایک، اور دوسرے ان بیچاروں کو وہاں نہیں ملنا، یہی ملنا ہے. وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ جو کچھ ہے یہ دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے. وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ، آخرت کا جو اچھا انجام ہے وہ تو اللہ سے ڈرنے والوں کا ہے. تو یہ بات میں کہنا چاہتا تھا کہ پیسہ تو ان کے پاس زیادہ ہو ہی سکتا ہے، تجارت بھی ان کی آپ کو زیادہ چلتی ہوئی نظر آتی ہے عام طور پر. وجہ، تجارت چلنے کے لیے ایمان شرط نہیں ہے، تجارت چلنے کے لیے کچھ اصول چاہیے، ان اصول پر کوئی بھی عمل کرے گا اس کی تجارت کامیاب ہو جائے گی. وہ سچ بولے گا، وہ صحیح سامان دے گا، وہ وعدہ خلافی نہیں کرے گا، وہ دھوکہ نہیں دے گا، وہ محنت کرے گا، وہ ٹائم لگائے گا. پتہ نہیں کس نے کہا تھا مجھ سے، یہاں کی بات ہے یا کہاں کی بات ہے، مولانا صاحب نے کہا جو کاروبار کرتے ہیں،
اور ظاہر ہے کہ ان کا کاروبار غیر مسلموں سے بھی ہے. کسی ہندو بھائی نے کہا مولانا صاحب سے 8-10 سال سے چل رہا تھا کاروبار. اس نے کہا کہ مولانا صاحب آپ تو بالکل ہماری طرح ایمانداری سے ہی کام کرتے ہیں, مجھے بتائیں کہ انہوں نے غلط تو نہیں کہا. اسے کہنے کا موقع کس نے دیا؟ ان مسلمانوں نے جن سے اس کو غلط تجربے ہو گئے. تو تجارت کی کامیابی کے لیے کوئی ایمان شرط نہیں ہے, کچھ اصول شرط ہیں. یہ تو ہے ایک مستقل مسئلہ. اور یہ بھی ایک بات ہے, 2 باتیں اور سن لیں. اس موضوع پر بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, جبکہ میں نے کچھ زیادہ مجھے آتا نہیں اور یاد بھی نہیں ہے. 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے کمانے پر کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی لمٹ مقرر کی ہو کہ اتنا مال ہونے کے بعد اب آپ کما نہیں سکتے, اور اس کے نمونے حضرات صحابہ کے یہاں ہیں. دوسری بات بھی اسی میں شامل ہو گئی کہ آج کے زمانے میں اگر آپ کو اپنی تجارت کامیاب نظر نہیں آتی تو صحابہ کی تجارت کو دیکھ لیں. ان کی تجارت کا جو عالم ہے وہ بڑا ہی حیرت ناک ہے. اگر نکل جائے جلدی سے تو میں 1-2 چیزیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. اس موضوع پر زیادہ تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ ایک پوری کتاب ایک آدمی نے لکھ دی ہے اس زمانے میں اس موضوع پر کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کی ملکیت میں جو مال آیا وہ کتنا ہے. کونٹلوں سونا بنتا ہے اور بہت کونٹل چاندی بنتی ہے, مگر آیا اور گیا, آیا اور گیا, یہ آپ کا طریقہ تھا. تو حضور علیہ السلام مدد کرتے تھے, مگر اس دن وہ صحابی آئے تو آپ نے ان سے فرمایا کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر میں کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا کچھ تو ہوگا, یعنی کوئی سامان. آپ اندازہ کریں کیا حال تھا. ان بیچاروں نے کہا کہ جی 2 چیزیں ہیں, حلسن نلبس بعضہ ونبسط بعضہ. ایک تو کمبل ہے جس کا کچھ حصہ بچھا لیتے ہیں, کچھ حصہ اوڑھ لیتے ہیں. میاں بیوی تھے بس گھر میں, رات کو آدھا بچھا لیا آدھا اوڑھ لیا, اور کوئی بستر, کوئی چارپائی, کوئی چادر, کوئی تکیا, کچھ نہیں, بس ایک کمبل. وَقَعْبٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاء, اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں. حضور نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لاؤ. لے آئے بیچارے اٹھا کر. اب مجمع موجود تھا صحابہ کا. حضور علیہ السلام نے لوگوں سے کہا بھائی یہ کمبل اور یہ پیالہ کون خریدے گا؟ من یشتری ہذین, یہ دونوں چیزیں کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے کہا جی میں خریدوں گا 1 درہم میں, یعنی یہ دونوں چیزوں کی قیمت 1 درہم ہے. آپ نے فرمایا من یزید علی درہم, 1 درہم سے زیادہ کون دے گا؟ نیلامی. نیلامی اسی حدیث سے ثابت ہے, یعنی قیمت بڑھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں نیلامی. کون دے گا؟ تو ایک صحابی نے کہا میں 2 درہم دوں گا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے لاؤ. ان سے 2 درہم لیے اور وہ کمبل اور پیالہ ان کو دے دیا, اور وہ 2 درہم ان صاحب کو دیے جن کا وہ تھا, اور ان سے فرمایا کہ 1 درہم کا کھانے کا سامان خریدو اور اپنے گھر والوں کو جا کر دے دو, اور 1 درہم کی کلہاڑی خریدو بازار سے اور میرے پاس لے کے آؤ. وہ گئے اور کلہاڑی لے کے آ گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس میں لکڑی لگائی اور ان کو دی, اور فرمایا کہ جاؤ جنگل جاؤ, لکڑیاں کاٹو, بازار میں لا کر بیچو روزانہ. وَلَا أَرَيَنَّكَ 15 يَوْمًا, اور میں تمہیں 15 دن تک نہ دیکھوں. یعنی ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں, محنت کرو, کھاؤ, کماؤ. 15 دن کے بعد آئے تو ان کے گھر میں ظاہر ضرورت کا سامان بھی تھا اور 10 درہم بچے ہوئے تھے ان کے پاس. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بہتر ہے اس سے کہ تم لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ اور قیامت کے دن تمہارے چہرے پر تمہارا یہ مانگنے کا نشانات آئیں اور تم ذلیل ہو جاؤ. تو یہ تو ہے پہلا ٹکڑا کہ اسلام نے انسان کو, مسلمان کو باقاعدہ روزگار کے لیے محنت کرنے کی تعلیم دی ہے, اور تعلیم ہی نہیں دی ہے بلکہ اس کو ثواب کا کام بنا دیا ہے. یہ پہلی بات ہے. اس کے بعد دوسری بات ہے جو اس کی روح ہے
اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے حلال کھانے کا۔ قرآن کریم میں 2 آیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دونوں آیتوں کو ایک جگہ بیان فرمایا ہے، اور بیان کا انداز یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا جو رسولوں کو دیا۔ چنانچہ رسولوں سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، اے رسولو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو، میں تمہارے عمل کو جانتا ہوں۔ اور مسلمانوں سے کہا، ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں وہ تم کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ تو وہاں بھی حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا اور یہاں بھی وہی حکم دیا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ان اللہ امر المؤمنین بما امر بہ المرسلین، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا۔ اور حرام کھانے کے سلسلے میں حضور علیہ السلام نے اتنا ڈرایا ہے کہ سچی بات ہے ان احادیث کو پڑھ کر واقعی بہت ڈر لگنے لگتا ہے۔ ایک حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے عجیب طرح کی منظر کشی کی ہے۔ فرمایا کہ ایک آدمی آتا ہے سفر سے، اس زمانے کا سفر، ہمارے زمانے میں تو ہم لوگ صاف ستھرے کپڑے پہن کر گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور آرام سے صاف ستھرے آ کر اتر جاتے ہیں۔ اس زمانے میں آدمی کا حلیہ ہی بدل جاتا تھا، وہ گرد و غبار میں اٹھ جاتا تھا، ہوائیں اس کو لگتی تھی تو بال اس کے منتشر ہو جاتے تھے، پراگندہ بال غبار آلود ہو جاتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے وہ منظر بیان کیا کہ ایک آدمی ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، گرد و غبار چہرے پر اور کپڑوں پر پڑا ہے، یعنی دیکھ کر آدمی کو بھی ترس آ جائے ایسا حلیہ ہے۔ اور وہ آدمی اللہ سے دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی، مگر صورتحال یہ ہے کہ مطعمہ حرام وملبسہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا کپڑا حرام کا ہے، اس کو جو غذا دی گئی وہ حرام کی ہے۔ فرمایا فأنی یستجاب لذلک، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ آپ ذرا غور کریں، یہ کوئی چلتی پھرتی بات نہیں ہوئی، بہت خطرناک بات ہو گئی۔ مسلمان کے لیے اس سے زیادہ خطرناک کیا بات ہوگی کہ اس کی دعا ہی قبول نہ ہوا کرے۔ اور کیا آج کل کے بہت سارے مسلمانوں کو یہ شکایت اللہ میاں سے نہیں ہو رہی ہے کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوتی؟ آسانی سے کر دیتے ہیں، ہم اللہ میاں ہماری کہاں سنتے ہیں، یہ بھی بول دیتے ہیں گستاخانہ انداز میں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آپ اللہ میاں کی سنتے ہیں جو اللہ میاں آپ کی سنیں؟ ہمارے حضرت سناتے ہیں ایک بزرگ شخصیت کا حال، بہت عظیم شخصیت تھی، بابو جی عبداللہ کے نام سے، مستجاب الدعوات بزرگ تھے، جس کے لیے دعا کر دیتے تھے 3 دن کے اندر زیارت ہو جاتی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ ان کا یہ قول بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ جو آدمی جان بوجھ کر اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کی دعائیں رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ میری مانتا ہے، میں اس کی مانوں، یہ مراد ہے، یہ میری بات مانتا ہے تو جو یہ دعا کرے میں اس کو قبول کروں گا۔ اس کے علاوہ بہت ساری احادیث ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حرام کھانے کے سلسلے میں بہت زیادہ ڈرایا ہے۔